محبوب آپ فرما دیں مومنین سے یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، اپنی آنکھیں نیچی رکھیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ زنا کی ابتدا آنکھوں سے شروع ہوتی ہے، آنکھوں سے ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے وہیں پر بند باندھ دیا۔ نہ تمہاری آنکھیں بہکیں نہ تمہارے باقی کے اعضاء بہکیں، تم اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو۔ نہ دیکھا ہوتا تو جسم کے اندر جذبات نہیں آتے، جسم کے اندر یہ خواہشات نہیں آتے، یہ فواہشات نہیں آتے۔ اسی لیے فرمایا گیا النظرۃ سہم من سہام الشیطان، نظر جو ہے شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے، چاہے عورت تمہیں دیکھ رہی ہو یا تم عورت کو دیکھ رہے ہو، یہ نظر جو ہے شیطان کا تیر ہے۔ عورتوں کو ہم پردے کیا حکم کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ بہتوں کی نظروں میں زہر ہوتا ہے، اور جیسی ہی وہ نظر ڈالتے ہیں ان کے جسم پر آ کر کے وہ نظر تیر لگتا ہے، عورت کے اندر وہ بری نظر کے اثرات پیدا ہو کر کے بری خواہشات پیدا ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے عورتوں کو کہا گیا کہ وہ اپنی حفاظت کریں، پردے میں رہیں۔ مرد حضرات کے لیے بھی حکم ہے کہ وہ اپنی آنکھیں نیچی رکھیں۔ تم نے اگر آنکھوں کو آوارہ چھوڑ دیا تو یہ آنکھیں تمہیں زنا تک لے جائیں گی۔ یہاں نظروں کی حفاظت بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے میرے عزیزو۔ یہاں تک کہ حدیث پاک میں ہے اگر کسی نے کسی کے گھر میں نظر ڈالی اور گھر والے کو یہ برا لگا تو گھر والے کو اجازت ہے کہ وہ پتھر اٹھائے اور اس کی آنکھ پھوڑ دے، اللہ اس سے مواخذہ نہیں فرمائے گا۔ کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی بات ہے۔ اگر گھر والے نے آنکھ پھوڑ دیا تو اللہ اس کا مواخذہ نہیں فرمائے گا۔ کیوں؟ گھروں کی عزت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اتنے سخت طریقے سے قوانین بنائے۔ اسلام جو ہے سوسائٹی چاہتا ہے، یہ نہیں ہے کہ یہ یورپ امریکہ کی طرح عیاشی، کوئی کسی کے ساتھ کوئی کسی کے ساتھ، کون کس کا بچہ ہے کون کس کا باپ ہے پتہ ہی نہیں۔ اسلام میں نسب اور نسل کا بہت زیادہ اہتمام ہے، بہت زیادہ اہتمام ہے۔ جن 5 چیزوں کی حفاظت فرض ہے ہر مسلمان پر، اس میں نسب کی حفاظت بھی فرض ہے۔ سب سے پہلی چیز جو مسلمان پر فرض ہے وہ جان کی حفاظت ہے، اور ان 5 چیزوں کو پھر کبھی میں عرض کروں گا، 5 چیزوں کی حفاظت ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اس میں جان کی حفاظت، اپنی عزت کی حفاظت اور اپنے نسب کی حفاظت فرض ہے۔ اپنے نسب کی حفاظت یہ نہیں ہے، یہی تو معاملات ہیں۔ کسی عورت کو آپ نے طلاق دے دیا، تمہاری عورت تو نہیں ہے، عدت کے کیا معاملات ہیں؟ یہ عدت کیوں رکھی گئی؟ ارے ادھر طلاق دی ہے، دوسرے دن وہ کسی اور سے نکاح کر لیتی؟ نہیں نا، عورت کے 3 حیض آنے تک انتظار کرو، دوسرے آدمی کو نکاح کرنا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پہلے آدمی کا اگر ذرا برابر بھی نطفہ باقی رہ گیا طلاق کے وقت، تو پھر اس عورت سے دوسرا مرد نکاح کر لیا تو پھر 2 مردوں کا نطفہ ایک عورت کے اندر جائے گا تو نسب میں خلط ملط ہو جائے گا، کس کا بچہ ہے پتہ نہیں چلے گا۔ عورت کو پورا پاک ہو جانے دو، کلین ہو جانے دو، تاکہ دوسرا کوئی نکاح کر رہا ہے تو یہ ثابت ہو جائے کہ یہ اس کے بعد اگر بچہ ہوگا تو اسی مرد کا ہوگا۔ سائنس بھی اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ اگر پہلے مرد کا کوئی نطفہ یا کوئی ذرہ بھی باقی رہ گیا ہے تو عورت کو اگر 3 حیض کنٹینیو آ گئے ہیں تو سمجھ لو کہ اس کے اندر کوئی نطفہ باقی نہیں رہا، صاف ہو چکی عورت۔ اور اگر نطفہ ہوتا تو حیض نہیں آتے، حمل قرار پاتا، حمل ٹھہر جاتا، حیض نہیں آتا حمل کے دنوں میں۔ یہ اسلام ہے جو نسب کی حفاظت کر رہا ہے۔ اسی لیے نظروں کی حفاظت کرو اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ اس بے راہ روی کے دور میں، اس فتنے کے دور میں مسلمانوں، گھڑی گھڑی میں آپ کو یہ تنبیہ کر رہا ہوں کہ شیطان کا سب سے بڑا حربہ یہی ہے کہ وہ مسلمان کو زنا کے راستے پر ڈال دیتا ہے، اور اس لیے کہ سب سے آسان دوزخ کا راستہ یہی ہے۔ ہر مرد اور ہر عورت کے اندر خواہشات ہیں، ہر مرد ہر عورت کے اندر نفس ہے، اور وہ اس کام میں آسانی سے آ جاتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں پوری دنیا میں الحمدللہ سب سے زیادہ زنا پر کنٹرول اگر کوئی کرتا ہے تو میرے مصطفیٰ کا غلام ہی ہو سکتا ہے مسلمانوں کے اندر، الحمدللہ۔ ہاں جو بے راہ رو ہو چکے ہیں، جو بھٹک چکے ہیں راستہ، اور جن کو اپنے نبی پاک سے کوئی واسطہ ہی نہیں، میرا ان سے کوئی کلام بھی نہیں، میرا ان سے کوئی خطاب بھی نہیں، میں سمجھتا ہوں دنیا میں ارے وہ کرسچین،
جو میری کی قسم کھاتے ہیں اور پتہ نہیں کرسمس میں کتنی میریوں کی عزت لوٹ لیتے ہیں. ہاں پاکیزہ مریم کی قسم کھاتے ہیں نا. ہاں وہ جو ہے میری حضرت بی بی مریم کو کہتے ہیں جو سب سے پاکیزہ عورت ہے. اگر سب سے پاکیزہ خاتون پر ان کا ایمان ہے تو پھر یہ کرسمس میں ہوتا کیا ہے؟ پتہ نہیں کتنی عورتیں اس دن زنا کی شکار ہو جاتی ہیں. تو یہ میری کی قسم اٹھانے والے ہی میریوں کو لوٹ لیتے ہیں. اسلام یہ نہیں ہے. اسلام میں نہ مسلمان خاتون کو نہ ہی غیر مسلم خاتون کو تمہیں نظر بھر کر کے دیکھنے کی اجازت ہے. ہاں اگر کوئی بھٹک گیا ہے تو اسلامی حکم پر نہیں چل رہا ہے، لیکن اگر اسلام پر چل رہا ہے تو میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، دعوے کے ساتھ پوری دنیا میں اس مرض پر سب سے بہترین کنٹرولنگ کا راستہ کسی کا ہے تو وہ محمد رسول اللہ کا ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم. میرے عزیزو، اس سے بچنے کے لیے ہی تو میرے آقا نے فرمایا کہ شادی کر لو، نکاح کر لو، نکاح کو آسان بناؤ تاکہ زنا کرنا مشکل ہو جائے. اور میں نے اس سے قبل بھی کہا تھا کہ جوان ہو جائے کوئی لڑکی تو اسے جلد سے جلد نکاح کر کے دے دو، اور اگر کوئی جوان لڑکا ہے خواہش ہے نکاح کی تو اس کے لیے زیادہ دیر انتظار نہ کرو. اگر گناہ میں پڑنے کا اندیشہ ہے، نکاح کیا ہے؟ سنت ہے نا میرے مصطفیٰ کی. النکاح من سنتی، حدیث پڑھ سنتے ہوں گے آپ خطبہ نکاح میں بھی. حضور نے فرمایا نکاح میری سنت ہے، یہی سنا نا آپ نے. لیکن شریعت کا حکم یہ ہے کہ وہ مرد جس کو گناہوں میں پڑنے کا اندیشہ ہے اس کے لیے نکاح سنت نہیں، نکاح فرض ہے. اب جتنی تاخیر کرے گا اتنا اس پر گناہ بڑھتا جائے گا. اس لیے فضول اور بے حیائی کے کاموں میں پڑنے سے تو بہتر ہے کہ حلال راستے پر چلا جائے. اللہ کرے